پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ یہ ہماری بار بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ جو بھی ہم اسٹوری کرتے ہیں اس پہ آپ کی رائے ہمارے لیے محترم ہے، اور آپ جو رائے دیں گے ہم اس پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جس کو ہم اصلاح کر سکیں تو اپنی اصلاح بھی کرنا جانتے ہیں ہم۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو اسٹوری رکھ رہا ہوں وہ جو راشی کرپٹ ایس بی سی اے کے افسران نے جو بلڈنگیں کراچی میں بنوا دیں ان کو اب توڑ پھوڑ کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ بلڈرز کے خلاف ایس بی سی اے نے باقاعدہ تھانوں میں ایف آئی آر درج کرنی شروع کروا دی ہے۔ تھانوں میں اب ایف آئی آر ہو رہی ہیں ان بلڈرز کے خلاف جو کہ غیر قانونی طور پر کنسٹرکشن کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان کو میں تو یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ پہلے اس میں ملوث تھے اور جو تھرڈ فلور فورتھ فلور جو غیر قانونی ڈلوا رہے تھے، جس کے کاغذات نہیں تھے، جو کہ ایگریمنٹ پہ بیچ دیے جاتے تھے، جعلی کاغذات، جعلی جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹ ان کے، اور ان کا کرایہ نامہ بنا کے یا کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے بیچ رہے تھے بلڈر، اور خوب پیسے کما رہے تھے، اور اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹیز کا بھی حصہ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اسٹوری رکھ رہا ہوں، جو ایس بی سی اے نے جو بلڈرز کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں یہ خبر ہے آج جو کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ 4 سے 5 بلڈرز کے خلاف مقدمے مختلف تھانوں میں درج کروائے جا چکے ہیں، اور جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں وہ عدالتی احکامات پر یہ مقدمے بھی ہو رہے ہیں، اور عدالتی احکامات پر ان کی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ بھی توڑی جائیں گی۔ اس میں پولیس کو ساتھ لیں گے، ایس بی سی اے تھانہ ساتھ ہوگا، علاقے کا تھانہ ساتھ ہوگا، اور ایس بی سی اے کا عملہ ہوگا۔ یہ جو پہلا جو مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ محمود آباد تھانے میں ہوا ہے۔ محمود آباد تھانے میں ایف آئی آر نمبر 451/23 یہ ہوئی ہے 420 یعنی 420 468 اور 471/34۔ 471/34 کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ جو مقدمہ ہوا ہے اس میں پلاٹ نمبر 12 گلی نمبر 20 ہے اعظم بستی، یہاں پر 4th فلور ڈالا گیا غیر قانونی طور پر، اور بلڈر جو ہے وہ اس میں رانا صاحب ہیں کوئی، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ بلڈر اور مالک اس کے رانا محمد خلیل صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے، ان کی تلاش بھی پولیس کر رہی ہے، کیونکہ مقدمے درج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس میں علاقے کا تھانہ باقاعدہ طور پر ملوث ہوتا ہے، اور وہ بلڈر سے جو غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں وہ تھانہ جو ہے وہ ایس ایچ او اور ہیڈ مورر ان سے رشوت لیتے ہیں۔ اب یہ جو مقدمہ ہوا ہے اس میں جو ان بلڈنگیں تو توڑ دی گئیں جنہوں نے خریدا تھا، ان کا بھی نقصان ہو گیا، مطلب نقصان شہریوں کا ہو رہا ہے، اور مقدمہ ان کے خلاف ہی جا کے بیل کرا لیں گے، لیکن اصل نقصان تو کراچی کے عوام کا ہو رہا ہے۔ کراچی کے عوام کہاں جائیں؟ وہ تو اپنی جمع پونجی لگا کے بلڈرز کو دے دیتے ہیں، وہ غیر قانونی تعمیرات کر کے پیسے جمع کر کے نکل جاتا ہے۔ ہمارا تو کہنا یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو ایس بی سی اے کے جو افسران ہیں جنہوں نے اس کو پرمیشن دی اور جن کی مدت میں یہ ہوا، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ 109 کا پرچہ، آنت جرم کا پرچہ، کیونکہ انہوں نے آنت کی ہے، ان افسران ایس بی سی اے کے افسران کے خلاف بھی، اور جو پولیس افسران ہیں تھانوں کے ان کے خلاف بھی 109 کا پرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس میں غیر قانونی تعمیرات بنوانے میں اس گروپ کی، اس بلڈرز کی، ان کے مافیا کی جو ہے وہ آنت کی تھی۔ دوسرا مقدمہ جو درج ہوا ہے وہ سولجر بازار تھانے میں ہوا ہے۔ سولجر بازار تھانے میں واقع حمزہ آرکیڈ، یہ بلڈنگ ہے، باقاعدہ آرکیڈ بنایا ہوا ہے، بلڈرز نے جو ہے وہ اس کو کھڑا کر دیا ہے، 4th فلور اس پہ غیر قانونی ڈال کر بیچ دیا، اسی طرح سے 420 کر کے، اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دہی کر کے بنایا اور اوپر بیچ کے اور بلڈر نکل گیا۔ اس میں جو ہے وہ بلڈر صاحب جو ہیں اورنگزیب ہیں، پلاٹ کے مالک بلڈر اورنگزیب، ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، اور ان کا دیگر جو پارٹنر ہوں گے ان کے خلاف بھی، اور ٹھیکیدار جو ہوگا اور مالک جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اب غیر قانونی تعمیرات کا جو سلسلہ بند ہو جائے۔ تو ہماری تو یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں ان کی تصویریں دکھاتے ہیں جو کہ یہ جو ایس بی سی اے کے لوگ وہ جو راندے درگاہ کیے گئے ہیں، جو کہ جوک بن کر چمٹے ہوئے تھے اپنے اپنے سیٹوں پر اور کروڑوں اربوں روپے کما چکے، ان کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایس بی سی اے کے وہ انمول ہیرے ہیں جنہیں اس وقت جو ہے وہ سیٹوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ انمول ہیرے ہیں جنہیں عہدوں سے تو ہٹا دیا گیا، مگر ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے،
اعلیٰ افسران سے اور وفاقی حکومت سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی، وزیر اعلیٰ سندھ جناب مقبول باقر صاحب سے، گورنر سندھ سے، یہ کہ اس کو دیکھیں، اس معاملے کو ڈی جی ایس بی سی اے بھی اس معاملے کو دیکھیں۔ اور ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو کراچی اور سندھ کے جو شہری علاقوں کے جو دعوے دار ہیں، جو شہری علاقوں کے دعوے دار بنتے ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پبلک کا کتنا پیسہ بلڈر لے کے بھاگ گیا۔ انہیں تو اپنی جو ہے وہ وزارتیں چاہیے اور اپنی سفارتیں چاہیے، اپنے جھنڈے والی گاڑیاں چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ کراچی کے عوام کے ساتھ ان کا ایم کیو ایم بہادر آباد کے خاص طور سے جو رہنما ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سولجر بازار تھانے کے علاقے میں یہ جو مقدمہ ہوا ہے حمزہ آرکیڈ کے مالک بلڈر کے خلاف، یہ ہے گارڈن ایسٹ کا علاقہ ہے، جہاں پر پلاٹ نمبر 427 ہے، 427 GRA۔ اچھا، اس میں 4تھ فلور بنا ہے، یہ مسقط روڈ گارڈن ایسٹ پر بنا ہے یہ آرکیڈ، اور اس کا 4تھ فلور بنا کے اس سلسلے میں ابھی جو مقدمہ درج ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن کے SIO حضرات ہیں، یعنی کہ وہ جو تفتیشی افسران کے ہیڈ ہیں، وہ اب اس معاملے کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ مقدمے جو ہیں وہ عدالتی احکامات پر ہو رہے ہیں اور FIR درج ہو رہی ہیں۔ اب تک ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 5 سے 6 FIR جو ہے وہ درج ہو چکی ہیں، لیکن اس میں گرفتاری کوئی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ انویسٹیگیشن سے اور خاص طور سے کراچی پولیس سے کے چیف سے بھی اور IG سندھ جو ہے خصوصی طور پر رانا جہاں صاحب، ان سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ وہ ان جو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن اپنے حکام کو کہیں کہ انہیں گرفتار کریں، انہیں موقع نہ فراہم کریں کہ وہ ضمانتیں کرا سکیں۔ وہ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کھا کر بیٹھے ہیں بلڈر، ان کو ضرور پابند سلاسل ہونا چاہیے، اور ان کو جب وہ جائیں گے جیلوں میں تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کا پیسہ کھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔